میرے ساتھ موجود ہیں یورپ کی معروف ترین صحافی، ادیب، رائٹر، شاعرہ صدف مرزا صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم آپ کو یہاں پر بارسلونا میں ویلکم کرتے ہیں اور آپ کو بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ کرن، آپ کا بہت شکریہ کہ اتنی بھاگتے دوڑتے دن میں آپ نے یہ وقت اور موقع مجھے فراہم کیا کہ میں آپ سے ہم کلام ہو سکوں۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں آ کر، بارسلونا کی سیر کر کے؟ یہاں کے ٹورزم کے بارے میں کیا کہیں گی؟ بارسلونا میں تو جب ڈاکٹر نبیلہ آئی تھی، میں ابھی یاد کر رہی تھی، تو ہم وہاں پیچھے زمین پہ بیٹھتے تھے، تو میں نے کہا، میں اور نبیلہ نا باتیں کر رہے تھے ڈی کنسٹرکشن کی، یہ بارسلونا جو ہے یہ دراصل یارسلونا ہونا چاہیے۔ تو ہم لوگوں نے باہر انجوائے کیا۔ لیکن میں جب کبھی بھی آتی ہوں نا بارسلونا یا اسپین آتی ہوں، تو میں وہی پہلے بچے کے تحیر کی طرح، حیرت زدہ بچے کی طرح ہی اس کو دیکھتی ہوں، کیونکہ یہ فضائیں اور یہ سمندر اور یہ آپ کا ٹورزم جو ہے، مطلب لوگ اس چیز کا خواب دیکھتے ہیں کہ وہ اسپین کی ان خوبصورت قدرتی اور فطری مناظر اور حسن اور پھر جو تاریخ اس کے ساتھ بندھی ہے، اس کے لیے یہاں پہ آ سکیں۔ تو میں تو بہت سمجھتی ہوں کہ میں تو بہت خوش قسمت ہوں کہ کوپن ہیگن میں اس کا سردی، بارش، ٹھنڈ، میں نے باقاعدہ گرم وول کا کوٹ پہن کے آئی تھی۔ تو یہاں اتنا خوبصورت موسم ہے کراچی کی طرح۔ اور آپ نے یورپ کے بہت سارے شہروں کا سفر کیا ہے، بہت جگہوں پہ آپ گئی ہیں، تو اس لحاظ سے آپ کو بارسلونا مختلف نظر آیا باقی شہروں سے؟ بالکل مختلف اس طرح سے ہے کہ جو اس کے پانی ہے نا، مطلب آپ کو یہاں پہ ہر چیز ملتی ہے، پانی بھی، پہاڑ بھی، اکٹھے ایک ہی جگہ پہ۔ جیسے ڈنمارک جو ہے یہ ایک ہموار سطح ہے نا، یہاں آپ کو پہاڑ واڑ نہیں ملے گا، پہاڑ دیکھنے کے لیے ناوے جائیں گے، لیکن آپ دیکھیے نا یہاں سے وہ سارا کوہستانی سلسلہ، نیچے اس کا بحری سلسلہ، تو مجھے یہ بہت بہت فیسینیٹ کرتا ہے۔ ویسے تو مجھے روم بہت پسند ہے، اور روم کے بعد اسپین اور یہ کورتبا اور آگے گرناتا اور یہ سارا، تو اسپین جو ہے نا ایک ڈریم کنٹری ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ اور یہاں کا کلچر اور یہاں کے فوڈ اور یہااں کا فیسٹیولز بہت ڈفرینٹ ہے۔ جو سبزیاں ہیں اور جو اس کے پھل ہیں، میں تو کئی دفعہ جب یہاں پہ آتی ہوں نا، تو یہاں سے میں نے جوسز پینے ہیں، اتنا مطلب کیونکہ موسم اس طرح کا ہے نا، تو یہاں کے انار اور یہاں کی جو سیب اور یہ ساری چیزیں، انجیر، بادام اور زیتون، جو ہم وہاں پہ امپورٹڈ کھاتے ہیں، ہے نا، تو یہاں پہ جا کے اٹھا کے لانا، شاپنگ کرنا، تو مجھے بہت پسند ہے۔ میں جتنی مرتبہ بھی آؤں نا، میں اسی طرح انجوائے کرتی ہوں جیسے کوئی پہلی مرتبہ آیا ہے۔ اور لینگویجز آپ کو جو ہیں بہت ساری ممالک میں آپ جاتی ہیں، ڈفرینٹ لینگویجز ہیں یورپ کی، خاص طور پہ ہر ملک کی اپنی لینگویج ہوتی ہے، اور اس طرح سے مجھے مشکل نہیں لگا، اس لیے کہ اگر آپ کو ڈینش آتی ہے تو آپ کو نارویجن آ جاتی ہے، سویڈش آ جاتی ہے، یعنی یہ تینوں زبانیں میں اسی زبان میں پڑھتی ہوں، پھر جرمن۔ تو کئی دفعہ جب اب تو مجھے کافی سال ہو گئے یہاں پہ آتے ہوئے، تو بہت ساری یہ جو آپ کی زبان ہے یہ ہمارے ساتھ ملتی ہے، یعنی جرمینک لینگویجز کی طرح یا ڈینش لینگویج۔ جیسے ابھی میں کہہ رہی تھی کہ مائس کھانا ہے، تو مائس کو، مکئی کو یہاں پہ بھی مائس ہی کہتے ہیں۔ تو یہ اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک پنجابی بولنے والا سندھی سیکھ لے یا سرائکی سیکھ لے، بہت زیادہ فرق نہیں، اور مزہ بہت ہے، مطلب خوبصورت زبان ہے، میٹھی اور رواں زبان ہے۔ جو نئے آنے والے ہیں یا جن کو تھوڑا گھبراہٹ ہوتی ہے یا ڈر لگتا ہے اسپینش سیکھتے ہوئے یا کاتالان سیکھتے ہوئے، ان کے لیے کیا ٹپ دینا چاہیں گی، کیا کہنا چاہیں گی؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو زبان ہے، اگر کیونکہ یہاں پہ عرب حکومت کر کے جا چکے ہیں نا، اور صدیوں تک، تو آپ دیکھیں گے ابھی تک جو جبر الٹر ہے اور یہ ساری چیزیں، اور ال لگنا، اور گرامیٹیکلی اسم خاص یا پراپر ناؤن جب بناتے ہیں، تو گرامیٹیکلی اگر آپ اس کو جوڑ کے پڑھیں عرب کے ساتھ، یا اس کی تاریخ کو آپ اندلس اور عرب کے ساتھ جوڑ کے پڑھیں، تو یہ کہانی ہے، ایسے لگتا ہے صدیوں پرانی جو کہانی ہے اس کا تسلسل ہے، جہاں جو عرب شہزادیاں تھیں، جو شاعرات تھیں، میں نے ان کے تراجم کیے ہیں، جو یہاں کی عرب شہزادیاں تھیں، اور کیسے بادشاہ آئے، اور ایک ملکاؤں کے حکم پہ بادام کے درخت لگ رہے ہیں، اور یہ مطلب بہت ہی میرے لیے مزیدار چیزیں ہیں۔ جب اس علاقے کی طرف جاتے ہیں تو بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ تاریخ ابھی تک سانس لے رہی ہے، ابھی تک وہ کپڑے دھو رہی ہیں اور شعر پڑھ رہی ہیں، تو عربوں کا اور شاعری کا بہت تعلق ہے۔ تو اسی طرح سے اسپینش جو آپ کی شاعری ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ بے انتہا شاداب ہے، اور ابھی میں کیانی صاحب کے ساتھ مل کے ترجمہ کر رہی ہوں کچھ نظموں کا، یعنی مجھے یہ لفظی ترجمہ کر کے دیں گے، اور پھر میں اس کو ان کی مدد سے اور انگریزی تراجم کی مدد سے پھر میں اس کو تھوڑا سا پوئٹک انداز میں کروں گی، تو وہ بہت سیکھنے والوں کے لیے اچھا ہوگا، بہت آسانی سے آپ سیکھ سکتے ہیں اس کو۔ جو یہاں پر ہمارے مقامی لوگ ہیں، جو پاکستانی لوگ ہیں، ان کو یہاں پر انٹیگریٹ کرنے کے لیے یا ان کو یہاں کے ماحول میں گھل مل جانے کے لیے کیا مشورہ
مشورہ دیں گی, کیا کہیں گی دیکھیں آپ؟ سب سے پہلے زبان, ابھی آپ نے جو تذکرہ کیا, جب تک آپ کو وہ کہنا زبان یار من ترکی من ترکی نمے دانم, جب زبان اس کی ترکی ہے وہ آپ کو نہیں آتی, بلکہ میرا ایک شعر ہے کہ سیکھ لیجئے زبان یا رب کے, سیکھ لیجئے زبان یا رب کے, کیا بھروسہ ہے ترجمانوں پر کہ کون سی بات کہاں پہ کر جائے. تو یہ زبان و بیان جو ہے جب تک, اب دیکھیں عربوں نے انگریزوں نے عربی سیکھی, جتنے یورپی یونانیوں نے اور رومیوں نے, ان لوگوں نے, ڈنمارک کا بہت بڑا عرب دان تھے, فارسی دان تھے, ڈینش جو ہیں, ان لوگوں نے سنسکرت پہ کام کیا. اسی طرح انگریزوں نے اور جرمن جو ہیں ان لوگوں نے کام کیا ہمارے جو مشرقی زبانیں ہیں. تو ترقی کا راز اور طریقہ ہی تراجم کے ذریعے اور لینگویج کے ذریعے ہے. جب تک ہمارے یہاں آنے والے لوگ, بالخصوص خواتین, کیونکہ جب بچے اسکول میں جاتے ہیں تو ماں اپنے آپ کو بے بس سمجھتی ہے کہ اسے یہ علم ہی نہیں اس کا بچہ کیا پڑھ رہا ہے. بچے کو بھی اپنے ماں کے ساتھ ایک فاصلہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ جو ایک ماں کے اندر ایک قائدانہ صلاحیت ہوتی ہے بچے کی رہنمائی کرنے کی, وہ ختم ہو جاتی ہے. اور زبان سیکھنا تو بات ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ ہم لوگ جو پاکستان کے کلچر سے آتے ہیں, ہمیں آلریڈی پہلے ہی ہم ذو لسانی ہوتے ہیں, اردو آتی ہے, پنجابی آتی ہے, باقی لوگ جو ہیں ان کو سندھی, سرائکی, پشتو اور ہزارہ, ہند کو, یہ ساری زبانیں آتی ہیں. تو زبان جب ایک آ جائے تو دوسری سیکھنا بہت آسان ہے, اور دو آ جائیں تو تیسری تو بلا وجہ آ جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک ہم لوگ جس ملک میں ہیں, جیسے اسپین کی, ہم زبان نہیں سیکھیں گی, ہم اسپینش کلچر نہیں سیکھیں گے. اب دیکھیں یہاں جو تہوار ہوتے ہیں, میلے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں, ان کا خیال ہے کہ ڈھول بج رہا ہے تو بس بات ختم ہوگی. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو آنے والا وقت ہے, ہمارے یہاں پہ جو غیر ملکی ہیں یا تارکین وطن ہیں, ان کو ہر صورت یہاں کی زبان, ادب اور ان کا جو کلچر ہے وہ سیکھنا پڑے گا ایوری ڈے لائف میں. بالخصوص جو ہماری نئی نسل ہے اس کے لیے ماؤں کو اور والدین کو, بالخصوص ماؤں کو, عورتوں کو اپنے قدم جمانے کے لیے یہاں کی زبان سیکھنی پڑے گی. اور آپ کا تو موسم اتنا اچھا ہے, ہمیں دیکھیے ہم لوگ برف کے زمانوں میں یہ گھٹنوں تک جوتے پہنے ہوئے جاتے ہیں, اور اتنا مطلب برفانی موسم میں ویسے ہی آپ ذہنی طور پہ تھوڑے سے سست رو ہو جاتے ہیں, ونٹر سے ڈپریشن ہو جاتا ہے. لیکن اسپین تو ایک بلیسڈ کنٹری ہے کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں سردیوں میں بھی نا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں زبان و ادب پہ بہت کام کرنا چاہیے, یورپی سطح کے اوپر بھی. بالکل, یہاں پر بہت ساری زبانیں ہیں, جیسے یہاں آتے ہی اسپین میں, خاص طور پہ کتالونیا میں, ہم پہلے اسپینش ہم نے سیکھنی ہے, پھر ہم نے کتالان سیکھنی ہے. تو اس طرح سے اردو ہم لوگ اس پہ توجہ کم دیتے ہیں, یا ہماری اتنی توجہ بچوں پر بھی, ان کا بھی فوکس دوسری لینگویجز سیکھنے پر ہوتا ہے. تو ہاں, آپ کیا کہیں گی, ہم کیا اردو کو یہاں پر اردو کی ترویج کے لیے, اردو کی فروغ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, کہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں سے ہر صورت میں اردو بولیں. اب جیسے میرے بچے چھوٹے تھے تو بعض اوقات وہ روانی میں آ کے میرے ساتھ ڈینش میں بات کرتے تھے, تو میں آگے سے اردو میں کرتی تھی. وہ کچھ کر لیں ڈینش میں, کہاں میں کہتی مجھے سمجھ نہیں آتی, تو پھر انہیں مجبوراً اردو. ابھی میری جو نواسیاں ہیں تو وہ باہر ڈینش تو گھر آ کے پھر اردو بولے گی, پھر جہاں سے وہ رک جاتی ہے پھر پوچھتی ہے اچھا اس لفظ کو اردو میں کیا کہتے ہیں, پھر جا کے کنٹینیو کرتی ہے. یعنی بچے کی مرضی کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں, اس کو کھیل کھیل میں, مذاق سے, پیار سے. پھر کیا کریں, نانو اب بوڑھی ہو گئی ہیں, نانو کو زبان نہیں آتی, پھر او نانو آپ کو نہیں سمجھ آ رہی اس کی, پھر وہ کوشش کرتی ہے کہ مجھے اردو میں بتائے. تو یہ دلچسپی بھی برقرار رہے, بچے کو جبر بھی نہ لگے. پھر وہی بات آ جاتی ہے, محنت تو کرنی پڑے گی, اور ماں ہی کو کرنی پڑے گی, کیونکہ ماں کا اور بچے کا تعلق اور پھر مادری زبان ہے. تو یہاں سے شروع ہو. آج کل تو یوٹیوب پر اور کورسز اور اکیڈمیز اور اتنا کچھ ہے کہ اگر ہم کرنا چاہیں تو ہرگز مشکل نہیں. آخر پاکستان میں رہ کے بھی تو لوگ بولتے ہیں نا, گھر میں پنجابی بولتے ہیں, باہر اردو بولتے ہیں, اور پھر اضافی زبان انگریزی کے اوپر بھی رٹا لگ رہا ہوتا ہے. تو اگر جو لوگ یہ وضاحت پیش کرتے ہیں جی وقت نہیں ہے, ایک بچہ کیا کیا کرے, یقین کریں کہ بچے کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے, بچے کے جو ذہن کا کمپیوٹر ہے اس کی کتنی خالی ہوتی ہے اس کی میموری, بس اس کو دلچسپ طریقے سے فیڈ کرنا ہے. تو مجھے تو مشکل نہیں لگا, نہ مجھے اپنے بچوں کو اردو پڑھانا مشکل لگا ہے, نہ مجھے اپنی نواسیوں کو اردو پڑھانا مشکل لگا. اور جو یہاں پر ایسوسیشنز ہے, بہت ساری ہماری ایسوسیشنز کام کر رہی ہیں, تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گی, ان کو کس طرح سے اردو کی ترویج کے لیے یہاں پر کام کرنا ہے؟ یہ جو ایسوسیشنز ہیں ان کا دیکھیے, یہ جو مشاعرہ وغیرہ یہ چیزیں شروع ہوئے تھے, یہ بنیادی طور پہ زبان کے فروغ کے لیے ہوئے تھے, ادب کے
ذریعے کہ صرف یہ نہیں کہ زبان کو فروغ دیں، اس میں ایک نزاکت، رفت خیال کی بلندی ہو، بات خوبصورت انداز میں ہو. بات تو ایک ہی ہے، اس کو ہر شاعر اپنے انداز سے کرے گا. اسی طرح جو ہم یہ تنظیمیں ہیں سب یہ ہے نا کہ اتفاق کے ساتھ، کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ یورپ میں جو اردو بولنے والے ہیں ہم سب کو زبان متحد کرتی ہے. چاہے وہ انڈیا سے کوئی آیا ہے، ہمارے پاس بنگالی دوست ہیں، نیپالی دوست ہیں، افغانی ہیں، تو ان کو یہ زبان جوڑتی ہے کہ یہ محبت کی زبان ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جو اس طرح کے پروگرام ہیں، جیسے ابھی یورپین لٹریری سرکل جو ہے وہ اقبال کانفرنس قرطبہ کر رہا ہے، انٹرنیشنل کانفرنس جو ہوگی، اس میں صرف یہ نہیں کہ اقبال کا ذکر ہوگا، اس میں ساری تاریخ، اس کے اندر ساری زبان و ادب، اس کے اندر جو ہمارے عرب شعراء تھے، جو ان کی بیویاں، جو ان کی شہزادیاں شاعرات تھیں، قرطبہ میں اور غرناطہ میں باقاعدہ ان کے جو اسٹیچوز لگے ہوئے ہیں اور مجسمہ نصب کیے ہوئے ہیں انہوں نے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس مقام پہ جا کے اس کو، آج کل تو آپ دیکھیں ذرائع ابلاغ کتنے زیادہ ہیں، تو دنیا تک پہنچانا ہم آپ جیسے لوگوں کا، جن کے پاس یہ سارے وسائل ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، کیونکہ کتابوں میں کچھ جو پرانے تراجم بھی تھے، بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہم پرانے تراجم نکالیں آج سے 40 سال پہلے، 30 سال پہلے، چونکہ وہ انگریزی سے اردو میں آئے ہیں. یعنی آپ نے فرانسیسی نہیں پڑھی، آپ نے فرانسیسی زبان کو اٹھا کے انگریزی سے پڑھا، انگریزی میں آپ نے اردو میں کر دیا. ابھی میں نے لورکا کی ایک نظم کا ترجمہ کیا تھا کہ میں تمہیں شاداب چاہتا ہوں، ہے نا. تو میں جب کیانی صاحب سے بات کر رہی تھی تو انہوں نے مجھے کتنی غلطیاں نکالیں کہ یہ لفظ کا یہ مطلب نہیں، صدف اس کا مطلب یہ ہے، یہ گھوڑے کی زین ہے. یہ مطلب اس سے کیا ہوا کہ مجھے یہ اندازہ ہوا کہ انگریزی میں آ کے اردو میں آتے آتے وہ چیز بدل گئی. تو پھر ایک نظم کا انہوں نے بہت خوبصورت لفظی ترجمہ کر کے مجھے سمجھایا، تو اب پھر میں نے اس کو تھوڑا سا شاعرانہ انداز میں کر دیا. تو اس طرح کے کام کرنے چاہیے ان آرگنائزیشنز کو، اور اسپینش شعراء کو بلانا چاہیے. یہاں پہ بہت لوگ ہیں جو اسپینش ہیں اور وہ جو عربی میں اور ہمارے جو مشرقی زبانیں ہیں ان میں دلچسپی رکھتے ہیں. تو جب تک آپ مقامی شعراء کے ساتھ اور یہاں کے مقامی تہذیب و ثقافت، زبان و ادب کے ساتھ اپنے آپ کو مدغم نہیں کریں گے، مل کر نہیں چلیں گے، ہم لوگ دائرے میں ہی چکر لگائیں گے. یہ بہت ضروری ہے کہ تراجم کے ذریعے آپس میں بات سملیرٹیز نکالی جائیں کہ جو آپ کے کلچر میں ایک جیسی چیز ہیں وہ ہمارے میں بھی ہیں. آپ کی شاعری میں ایک بات بیان کی، یہ ہماری طرف ہے. جیسے میرا پرووربس پہ کام ہے تو میں اکثر جب کہتی ہوں ان کو کہ آپ کے محاورات ہماری طرف بھی ہیں، تو پھر ہم لوگ انجوائے کرتے ہیں. وہ جو بریکنگ دا آئس ہے نا، درمیان میں سے اجنبیت کی ایک دیوار گر جاتی ہے. اچھا تم لوگ بھی اتنے ہی برے تھے عورتوں کے معاملے میں، کہتے ہیں اچھا تم لوگ ایسے تھے، ہاں میں نے کہا ہم اب بھی ایسے ہیں. تو وہ بڑا انجوائے کرتے ہیں، جرمن بھی، فرانسیسی بھی، جب بات ہوتی ہے. تو یہ زبان و ادب، محاورہ، اشعار، شاعری، یہ ساری چیزیں ہمیں جوڑتی ہیں، یہ سملیرٹیز ہمیں اکٹھا کرتی ہیں خوبصورت انداز میں. پھر جو گانا ہے، گیت، اور دیکھیے جو میوزک ہے، موسیقی. ابھی ہم پرسوں بیٹھے ہوئے تھے ادھر ان کے ایک ریسٹورنٹ میں، تو وہ جو گا رہے تھے اور سامنے جو اسپینش بیٹھے انہیں کچھ پتہ نہیں ہے کیا گا رہے ہیں، لیکن وہ پاگلوں کی طرح تالیاں بجائے جا رہا تھا ساتھ نا، اور پھر ہر دفعہ کہے کہ آپ کتنا اچھا گا رہے ہیں. تو یہ جو میوزک کی بین الاقوامی زبان ہے، یہ بھی ساری دیواروں کا انہدام کر دیتی ہے، مجھے یہ لگتا ہے. تعلیم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، اور یہ آپ اس کی عمدہ مثال ہیں. بتائیں، آپ نے تعلیمی سلسلے کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، کیا کہاں سے شروع کیا، ابھی کیا کر رہی ہیں؟ ہاں، تعلیمی سلسلہ ایسا ہی ہے کہ اس کی نہ تو کوئی عمر کی قید ہے، نہ کوئی جغرافیائی حدود اس کو روک سکتی ہیں. میں نے جہلم کالج سے کیا BA، اور پھر میں جلدی ڈنمارک آ گئی، جلدی یہاں پہ آئی. پھر جب میری بیٹی بھی پیدا ہو چکی تھی، پھر میں واپس چلی گئی، واپس موو ہو گئی. پھر میں نے MA کیا، پہلا MA تب کیا جب میری بیٹی 1.5 برس کی تھی. اس کے بعد میں نے MA کیا، B.Ed کیا، پھر دوسرا کیا. ابھی پچھلے دنوں میں ڈاکٹر بیلا نے چند سال پہلے مجھے یہ کہا کہ انگلینڈ میں اتنا زور ہے پنجابی ادب کا، صوفی ادب کا، لیکن وہاں گرو گرنتھ ہے، گرو نانک ہے، سارے لوگ ہیں. تو میری یہ خواہش ہے کہ وہاں پہ آپ شاہ حسین اور بلے شاہ کا کام کریں. میں نے کہا میں کروں گی، اتنی سی شاعری تو مجھے آتی ہے، میاں محمد بخش کی میں ہمسائی ہوں. کہنے لگی نہیں، تسی انج کرو صدف جی، تسی پنجابی MA کر لو. تو وہ اتنا مشکل تھا میرے لیے. میں 2 سال مسلسل پاکستان جاتی رہی، اور جولائی میں ایگزام تھا، 5 پیپر ہوتے تھے، اور اس قدر گرمی اور اس قدر لوگ کہ 1-2 دفعہ تو مجھے لگا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں گی، اتنی گرمی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمت نہیں ہاری. ہاں، ہمت نہیں ہاری. وہ میں نے کیا ہے 2 سال پہلے. پھر میں جب امریکہ گئی 1999 میں، تو وہاں پہ میں نے اس میں ایجوکیشن سے ہی کہ ہاؤ ٹو ٹیچ،
نا, وہ لیا ایک سیمیسٹر. پھر ڈنمارک میں بھی میں نے ٹیچنگ کا تدریسی وہ کیا. 4 سال کی یونیورسٹی کرنی پڑتی ہے, یونیورسٹی کالج سیمناریم اسے کہتے ہیں. اس میں 4 مضامین, پہلے 2 لینے تھے, جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو 4 مضامین. پھر میں نے ڈینش, انگریزی, تاریخ اور غذائیات وہ پڑھی. علم الغذا جسے کہتے ہیں, نیوٹریشن کہہ سکتے ہیں آپ. تو وہ میں نے 4 سالوں کا کیا, 4 برسوں میں وہ پورا ہوا. اور انگریزی ادب میں نے محاورات پہ اور فیمینزم پہ کہ لینگویج کس طرح عورت کے ساتھ باعث ہے, تعصب ہے نا, جانبدارانہ زبان کیسے ہے. تو میں نے پھر انگلینڈ میں اپلائی کیا. تو مجھے مہینے بعد ان کا جواب آیا. ایک دن انہوں نے میرا انٹرویو لیا, اگلے دن کہا جی آپ آ جائیں. تو میں نے بوریا بستر سمیٹا اور میں یو کے موو ہو گئی پچھلے سال سپٹمبر میں. اور ابھی میرا الحمدللہ پہلا سال پی ایچ ڈی کا ختم ہو گیا ہے اور اب 2 رہ گئے ہیں پیچھے. اور کس چیز میں اسپیشلائزیشن آپ کی؟ یہ میری اس میں ہے, یہ لینگویج اینڈ ٹرانسلیشن اینڈ لینگویج اینڈ کمیونیکیشن ہے. لیکن اس کے انڈر میں نے یہ کیا کہ ہاؤ لینگویج افیکٹس اور اٹس امپیکٹ آن ویمن, کہ جب زبان میں بار بار محاورات آتے ہیں, انفیریئرٹی ہے ان کی کہ ویمن آر انفیریئر دین مین ہے نا. اور جو چیز بھی ہے وہ اینڈرو سینٹر ہے, مرد جو ہے نا اس کی ڈومینیشن ہے, مردانہ استبداد ہے زبان پر بھی. تو وہ پہلے تو میں نے یورپ کی زبانوں میں کیا, وہ کتاب انشاءاللہ اردو میں جلد آ رہی ہے. لیکن جو انگریزی میں میرا کام ہے وہ پھر میری سپروائزر کہنے لگی کہ یہ تو آپ نے یورپ پہ تو کر لیا ہوا, اس پہ بے شمار ہو چکا ہے, آپ اردو پہ کریں. اور میں نے بڑا انجوائے کیا جب ابھی میں پڑھ رہی ہوں, اردو کے محاورات میں جمع کر رہی ہوں, تقریباً 150 میں نے کیے ہیں, کہ جو صرف اس پہ ہیں کہ عورت جو ہے وہ بیوقوف ہے, جلد باز ہے, جذباتی ہے, سوچتی نہیں ہے, احمقانہ فیصلے کرتی ہے, لالچی ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارے اب میں اس کا انٹرویوز کروں گی اگلے سال, اور پھر میں اس کو سائنسی طریقے سے نکالوں گی اس کی پرسنٹیج وغیرہ. لیکن رزلٹ یہی ہے کہ اردو زبان بھی جو ہے, اردو, پنجابی, سندھی, سرائکی, سب میں جیسے ایک محاورہ ہے کہ عورت کی عقل ٹخنوں میں ہے نا, جسے کہتے ہیں زنانی دی مات کھری پیچھے, یہ نا, اسی طرح یہی چیز ہے سندھی میں اور سرائکی میں, عورت کی عقل گٹوں میں. میں نے کہا ارے یہ تو ہم سب ایک جیسے ہیں. تو یہ کہنا کہ عورت کا, یورپ میں کہتے ہیں, انگریز کہتے ہیں کہ بال لمبے اور چھوٹی عقل, یہ یورپی محاورہ ہے. تو میں نے انجوائے بھی کیا. لیکن یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ دنیا بھر کی زبانیں جو ہیں وہ عورت کے معاملے میں ساری متفق علیہ ہے, ساروں کا اتفاق ہے کہ یہ بیوقوف ہے, اس میں صلاحیتیں نہیں ہیں. لیکن پھر جو سائنس آج کی ثابت کرتی ہے اور جو چیزیں ثابت ہو رہی ہیں سائنسی طریقے سے, وہ یہی ہے کہ جب آپ 2 انسانوں کو برابر کی تعلیم دیں گے, برابر کا ماحول دیں گے, برابر کے مواقع دیں گے, تو آپ کو نتائج ویسے ہی ملیں گے. آپ آج کل دیکھ رہی ہیں کہ یورپ میں بچیاں بہت زیادہ پڑھی ہیں اور بہت آگے جا چکی ہیں ہر محاذ پر اور ہر مقام پر اور ہر شعبے میں. تو یہی چیز ثابت کرنی ہے کہ اردو محاورات بھی اتنے ہی جینڈر بیسڈ ہیں, اتنے ہی صنفی انحطاط ہے اس میں یا انفیریئر ہے عورت, جتنے یورپ کے محاورات ہیں. تو وہ سب کو پیرالل چلایا ہے. آپ کی ماشاءاللہ 7ویں کتاب آنے والی ہے. ابھی آپ کی یہاں پر آپ آئی ہیں, اپنی کتاب برگد کی تقریب پذیرائی ہوئی ہے. تو تھوڑا سا برگد کتاب کے بارے میں بتائیں گی, کیا اس میں آپ کی اس کی عنوان اور اس کے موضوعات؟ برگد کا ایسا ہی ہے کہ آپ کی اس میں نے لکھا ہے کہ میرے جب تایا جان مجھے کہتے تھے کہ تیرا علاج قلم کے سوا کچھ اور نہیں. یہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں, تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. تو تایا جان فرماتے تھے کہ تیرا علاج قلم کے سوا کچھ اور نہیں. تو میں نے تایا جان کی وجہ سے پھر چھوٹے چھوٹے لکھے کہ میرے بچپن کیسا تھا, اور اتنا خوبصورت بچپن تھا اپنے بابا جان کے ساتھ, ابا جان کے ساتھ, تایا جان کے ساتھ. تو میں نے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لکھنی شروع کی, اور میں حیران ہوگی جو اس کا مجھے فیڈ بیک ملا فیس بک پہ. اللہ آپ اور لکھیں, یہ فلان جگہ تو سرائے عالمگیر کا ملٹری کالج جرائے جہلم. مجھے ایسے ایسے لوگوں نے رابطہ کیا کہ میں حیران ہو گئی. بہت ہی مطلب میری امید اور توقع سے کہیں زیادہ مجھے اس کی پذیرائی ملی, اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ. آپ کے بہت فین ہیں دنیا میں ہر طرف. اور لیکن آپ کس کو پڑھتی ہیں, آپ کس کو فالو کرتی ہیں؟ کوشش ہوتی ہے کہ میں سب کو پڑھوں, یہاں تک کہ میں اپنے معاصرین کو بھی پڑھتی ہوں کہ کون کیا لکھتا ہے, کیسا لکھتا ہے. اور اقبال جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے ہمیں اس کی گٹی دے دی گئی تھی, یعنی ہمارے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا, کیونکہ خاندان میں بابا جان, چچا, میرے چچا جان نے شریف مرزا, پروفیسر شریف مرزا, انہوں نے 1958 میں انگلینڈ پڑھنے کے لیے آئے, تو انہوں نے باقاعدہ یہاں اقبالیات کی بنیاد رکھی. پھر پرشین میں مجھے ان سے پڑھنے کا موقع ملا. تو یہ ہے کہ ساری زندگی فارسی اور شاعری اور اقبال وہ ہمارے ساتھ چلتا رہا.
تو میں بہت زیادہ فالو کرتی ہوں اقبال کو بھی، رومی کو بھی. اس کے بعد جو جدید ہمارے شعراء ہیں ان کو میں نے بہت کوشش کی کہ میں بہت لوگ، اور مجھے اس کے ساتھ بہت زیادہ دلچسپی بھی ہے. تو فیض کو، فراز کو، شکیب جلالی کو، قمر جلالوی کو، یہ جتنے کلاسک بھی ہیں اور غیر معروف بھی ہیں ان کو میں نے بہت پڑھا اور اب بھی پڑھتی ہوں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے. خورشید رضوی کو میں نے بہت پڑھا. یعنی جو اس طرح کے خوبصورت شعراء ہیں جن کو پڑھ کے، معین نظامی جو ہیں وہ اقبال کے حوالے سے میرا بڑا آئیڈیل ہے، میں ان کو بہت سنتی ہوں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، سب لوگ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں، کتاب پڑھنے کا رواج کم ہو گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے. آپ کیا کہیں گی اس کو کیسے ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے؟ ہم کیسے لوگوں کو واپس کتاب کی طرف لے کے آئیں؟ دیکھیے ہم لوگ جو بات کرتے ہیں نا، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا وغیرہ یہ یورپ کے لحاظ تک تو صحیح ہے، لیکن یورپین آپ دیکھیں بچوں کو شروع سے لائبریریوں میں لے کے جاتے ہیں. ہر اسکول میں لائبریری کا دن ہوتا ہے، بچے کتاب اٹھاتے ہیں. میری 3 برس کی جو نواسی ہے وہ کتاب کو فیل کرتی ہے، اس کا کتنی خوبصورت تصویر ہے. یہ لوگ نہیں، یورپی تہذیبوں نے نہیں چھوڑا. اگر ہم پاکستان کی طرف چلیں اور اردو کی طرف چلیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ انٹرنیٹ کی دنیا میں PDF اور یہ کتابیں اور آن لائن پڑھنا یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے نا. سہولت کی بات الگ ہے، لیکن کتاب کو پکڑنا، اس کو محسوس کرنا، اس کا لمس دیکھنا، اس کے اندر وہ رکھ کے، وہ کہتے ہیں نا کتابوں میں پھول رکھنا اور اس کے اندر وہ نشان لگانے، وہ ایک لذت ہے. تو اب سہولت اور لذت کے درمیان میں جب آپ پریکٹیکل ہو رہے ہیں، دنیا سمٹ رہی ہے، گھر چھوٹے ہو رہے ہیں، لوگ فلیٹس میں موو ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ جو ہمارے ابا کے زمانے میں دیوار سے دیوار تک کتابیں سجی ہوتی تھیں، وہاں سیڑھی رکھی ہوتی تھی، سیڑھی رکھ کے چڑھائی جاتی تھی. ہماری ایک چھوٹی سی نا چھڑی کے اوپر ایک روپلی سی لگی تھی، اسے جھاڑی جاتی تھی کتابیں. وہ اہتمام چونکہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھے، ہمیں نوسٹیلجیا ہے، ہم چاہتے ہیں کتابیں ہوں، ایک احساس ملکیت ہے کہ میرے پاس یہ ہے. لیکن میرے پاس ایک لائبریری جو ہے وہ PDF فائلز کی ہے اور میں بہت ہی حریص ہوں، میں بہت جمع کرتی ہوں PDF فائل اور میں پڑھتی بھی بہت ہوں PDF فائل کو کمپیوٹر پہ لگا کے. بعض اوقات میں موبائل پہ بھی پڑھ لیتی ہوں، جہاں سے مجھے مشکل لگے میں اس کا اسکرین شاٹ لے کے اسے بڑا کر کے دیکھ لیتی ہوں. یہ بات ہوگی سہولت کی. ہاں لذت آج بھی وہیں باقی ہے کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کتاب جو ہو وہ سرہانے پڑھی ہو، آپ اس کو آرام سے چوری نکال کے پڑھیں، لائٹ آن کر کے پڑھیں، تو وہ ایک لذت ہے. لیکن یہ کہیں کہ کتنے سے لوگ ہیں جن کے پاس، پاکستان کی آپ لے لیجئے، اگر ہم پرسنٹیج نکالیں، کتنے لوگ ہیں جن بیچاروں کے پاس بجلی ہے، جن کے پاس لیپ ٹاپ ہے، جن کے پاس موبائل ہے، اور جن کے پاس ہیں بھی وہ کتابیں نہیں پڑھتے، ان کے اور بہت ساری مصروفیات ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج بھی پاکستان میں کتابیں پڑھنے کا رواج اس طرح سے ہے. ہمارے بزرگ پڑھتے ہیں، بچے جو ہیں وہ اسکول کا کام کرتے ہیں. تو گھر میں اگر رواج رکھیں گے، جیسے ہمارے ہاں اب بھی رات کو بچوں کو کہانی سنائی جاتی ہے، تو بچے کا کتاب سے رشتہ جوڑے رکھیں. بس آسان طریقہ یہی ہے اور اس کے لیے بھی ہمیں ہی محنت کرنی پڑے گی. خواتین کو کیا کہیں گی یہاں پہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ایکٹیو ہونے کے لیے، پروجیکٹس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے کیا مشورہ دیں گی؟ مجھے لگتا ہے یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. ہم خواتین جو ہے نا، کیونکہ میں ویمن ان فوکس کے ساتھ کام کرتی ہوں، تو خواتین 2-3 حصوں میں ہیں. ایک تو یہ کہتی ہیں جی ڈینمارک آ گئے یا اسپین آ گئے یا جرمنی آ گئے، ہوں کی کریے، زبان نہیں آتی، ہم سے نہیں سیکھی جاتی، ہم نہیں پڑھ سکتی. ایک تو یہ کہ جی بیٹھ گئے، ہے نا، بس ہم دائرے میں بند ہو گئے، ہم سے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، روٹی کھا رہے ہیں، مل رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، اور پھر حکومت نے ہمارے لیے ترجمان مقرر کیے ہوئے ہیں، ڈاکٹر کے پاس وہ لے جاتے ہیں، باقی کام بچے کر دیتے ہیں. ایک تو یہ وہ طبقہ ہے یا ہماری خواتین کا وہ حصہ ہے کہ جو اس ذہنی غلامی پہ راضی ہیں، جنہیں یہ ہے کہ ٹھیک ہے کوئی آئے گا تو کر دیں گے، ہے نا. اور دوسرا وہ حصہ ہے کہ جو مجبوراً پڑھتی ہیں کہ نہیں بھی پڑھ لینا چاہیے، محتاجی ختم ہو جائے گی. تیسرا حصہ ان خواتین کا ہے کہ جو ہر صورت میں پڑھنے کے باوجود مسلسل پڑھتی چلی جاتی ہیں کہ ہم اس معاشرے میں یہ بھی بتائیں کہ ہماری جو اردو زبان ہے وہ کتنی خوبصورت ہے، یا ہماری جو نئی نسل آ رہی ہے اس کے لیے ہم کیا کریں گے، یا لوگوں کو اٹریکٹ کرنا اپنی زبان کی طرف. جیسے ہماری آج کل کی جو پڑھی لکھی بچیاں ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ فالو کرتی ہیں ویمن ان فوکس میں، جو یہاں بچیاں پیدا ہوئی ہیں وہ کیسی شاندار تقریر کرتی ہیں. تو ان کو شوق ہے، وہ باقاعدہ کہیں گی کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے، اسپیچ اپنی لکھی ہوگی وہ سنائیں گی، پھر ہم وائس میل بھیجیں گے، اس لفظ کو دیکھ لیجئے یہ کیسے ہوگا. تو یہ باقاعدہ گروپ ہیں ہمارے، اس میں ہم مسلسل اسٹرگل کرتے ہیں. کہ مجھے مسئلہ ہوتا ہے تو میں ابھی بھی اپنے بچوں کو بھیجتی ہوں کہ بیٹا یہ ڈینش کا لفظ ہے، اس کا ایگزیکٹ جو ہے وہ کیا ہوگا پروننسیشن. تو یہ تو مسلسل اسٹرگل کی بات ہے اور یہ ہمیں کرنی پڑے گی. تین جو حصے ہیں، آپ کی مرضی ہے کون سا چنیں گی، کہ محتاجی کی زندگی گزارنی ہے، مجبوری کی گزارنی ہے، یا شوق کی گزارنی ہے جو ہمیں موقع ملا ہوا ہے.
मैं ذاتی طور पे ये समझती हूँ, क्योंकि मुझे तो शौक़ है, मुझे तो बहुत पसंद है कि मैं नई ज़बानें सीखूं या नई चीज़ें पढूं। कोई नई किताब आती है तो मैं बहुत जल्दी बाज़ औक़ात मैं नदीदों की तरह मांग लेती हूँ कि मुझे PDF दे दीजिए, तो वो फिर रातों रात पढ़ना भी, और बाज़ औक़ात मैं नोट्स भी बनाती हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। तो ये सहूलत जो है इसमें हमारे लिए चीज़ें आसान बहुत हो गई हैं, बहुत ही आसान है किताब को पढ़ना, उसके नोट्स बनाने, उसके बारे में बात करनी। इकबाल का फ़ारसी कलाम पढ़ना बहुत आसान हो गया है। जो चाहते हैं कि इकबालियात की असल रूह को समझें, वो ऐसे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो कुछ भी है दुनिया में नाकामी की सूरत, वो कम हिम्मती है, तो ख़वातीन को कम हिम्मती छोड़नी पड़ेगी। उनके पास अल्लाह ने इतनी सलाहियतें हैं, मल्टीटास्किंग है, मादरी ज़बान है, तो मुझे लगता है कि अगर वो इस शौक़ को इस तरफ लगा लें तो बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा काम कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया बहुत बहुत। जी, ये थी सदफ़ मिर्ज़ा की गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। इनका कहना है कि हमें कम हिम्मती को छोड़कर हिम्मत करनी चाहिए, स्ट्रगल करनी चाहिए, अपनी कामयाबी के लिए मेहनत करनी चाहिए, और यहाँ की आसानियों और जो हमें मौक़े मिले हैं उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और स्पेन वालों का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।